کیسے ہو دوستو؟ میرا نام شبی ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل شبی اینڈ ہیش سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے یہ چینل کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا سلسلہ بک ریویوز کا بھی ہوگا، اور آج یہ ویڈیو اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ بک ریویو میں میں آپ کو اس کتاب کا ایک بہت مختصر سا اور ایک اوور آل تجزیہ دے رہا ہوں گا، سٹوری کو بہت زیادہ ڈگ آؤٹ کیے بنا آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں گا کہ اس کتاب سے میں نے کیا لیسنز اخذ کیے، اور یہ کتاب اگر آپ پڑھو گے تو یہ کس طرح کی کتاب ہے۔ ہماری پہلی کتاب ہے جی سوزن وگز کی ہوم بیفور ڈارک، اور اس کتاب میں سوزن وگز کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس نے اپنی جو کتابیں ہیں اس کے ہر صفحے پہ وہ فیلنگز کا اور ایموشنز کا ڈھیر لگا دیتی ہے۔ جی ہاں، وہ انسانی رشتوں پہ کتابیں لکھتی ہے، جنرل فکشن ہوتی ہے، اور بہت خوبصورتی سے ان موتیوں کو پرو دیتی ہے۔ اس کتاب میں یہ کہانی ہے جیسی رائڈر اور اس کی بہن لوز کی۔ یہ دو بہنیں ہوتی ہیں، جیسی چھوٹی بہن ہے اور لوز اس کی بڑی بہن ہے۔ ان کی ماں ایک بہت بڑی ایک پروفیشنل گولف کی پلیئر ہوتی ہے، جس کے پاس اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ جیسی وہ لڑکی ہے جو کہ کریئر اورینٹڈ ہے، جو اپنا کریئر پرسو کرنا چاہتی ہے، بہت کچھ اچیو کرنا چاہتی ہے۔ لوز بھی بہت کچھ اچیو کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں موڑ ایک ایسا آتا ہے کہ جب یہ کالج لائف میں جاتی ہیں تو کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ ان دو بہنوں میں سے صرف ایک بہن اپنے کریئر کو لے کے چل سک پائے گی، دوسری بہن کو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی دیتی ہے لوز۔ وہ قربانی دیتی ہے اور جیسی کو مکمل سپورٹ کرتی ہے ہر طرح سے کہ وہ اپنی جو اس کی جو ایمز ہیں، اس کی جو گولز ہیں، ان کو اچیو کرے۔ جیسی وہ کچھ حاصل کرتی ہے، وہ کچھ اچیو کرتی ہے، ٹیکسس میں یہ لوگ رہتے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور لوز شادی کر لیتی ہے اور اپنی ایک فیملی لائف شروع کرتی ہے۔ اس دوران ایک بات ایڈ کرتا چلو کہ جیسی ایک آؤٹ گوئنگ لڑکی ہے، ایک پارٹی کرنے والی ہے، انجوائے کرنے والی ہے زندگی کے ہر لمحے کو، تو اس کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اپنی شادی سے پہلے ہی، اور وہ چونکہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ٹھیک سے پرورش نہیں کر پائے گی، تو وہ شادی کے ٹائم، لوز کی شادی کے ٹائم، لوز کو وہ بچی گفٹ کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو اڈاپٹ کر لو، لیکن تم نے اس کو بتانا نہیں ہے، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، تم دونوں ہی اس کے ماں باپ ہو، میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ اور صرف اس لیے کہ وہ جو بچی جس کا نام لیلا ہوتا ہے اس کی اچھی پرورش ہو جائے۔ اب ایک بہت بڑا گیپ، 16 سال کا گیپ آتا ہے ان لوگوں کے بیچ میں، اور لوز نے اپنی فیملی لائف شروع کر دی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ ہسبینڈ کے ساتھ یہ لوگ ایک مڈل کلاس فیملی ہے، اور روزمرہ کے معاملات، مسائل، مہنگائی اور اس طرح کے مسئلوں سے یہ ڈیل کرتی ہے، بچوں کی سکولز اور یہ۔ اور جیسی وہ ایک پروفیشنل خاتون ہے، اور وہ اپنا کریئر پرسو کرتی ہے، اور وہ پوری دنیا میں جاتی ہے اور بہت کچھ اچیو کرتی ہے، لیکن اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس میں ڈاکٹرز اس کو بتا دیتے ہیں کہ بہت تھوڑے ٹائم کے بعد تمہاری آنکھوں کی بینائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ تو اب اس بیماری کے بعد اور ان سارے معاملات کے بعد جیسی نے بہت کچھ اچیو کر کے جو چیز مس کر رہی ہے، وہ فیملی لائف کو مس کر رہی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، لوز کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں، اس نے قربانی تو دے دی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں وہ کچھ نہیں کر پائی جو میں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تک اس کی جو وش لسٹ کے اندر ڈگری لینا ایک بہت بڑی وش ہوتی ہے، اپنا کریئر پرسو کرنا ایک بہت بڑی وش ہوتی ہے، جو کہ اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ شاید کبھی پوری نہیں ہو پائے گی، لیکن بہرحال اس کی ایک خواہش ضرور زندہ ہوتی ہے۔ اب سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جیسی واپس آ جاتی ہے، ٹیکسس پہنچ جاتی ہے 16 سال کے بعد اپنی بہن اور بیٹی کی زندگی میں دوبارہ۔ یہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں کہ جب اس کی بیٹی اس سے ایک اجنبیوں کی طرح ملتی ہے، تب اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان 16 سالوں کی زندگی میں نے کیا کھویا ہے اور میں نے کیا پایا ہے، اور آن دی ادر ہینڈ میری بہن نے کیا پایا ہے۔ اس نے سارا کریئر اپنا قربان کیا میرے لیے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس نے پایا کیا ہے۔ تو یہ دو بہنیں مختلف پرسنالٹیز لیے، ان دونوں کی سٹوریز ہیں، دونوں کے پروز اینڈ کونز ہیں، اور ان کو ایک بڑا خوبصورت سا لیسن اس سے ملتا ہے کہ آپ نے جو چیز اچیو کی ہوتی ہے، آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔
جو آپ نے کھویا ہوتا ہے آپ اس کے غم میں ہمیشہ رہتے ہو. لوز نے اپنا کریئر کھویا قربانی دے کے، اور اس کے دل میں ابھی تک وہ کریئر سٹارٹ کرنے کی اور وہ ایک خواہش ہے. آن دی ادر ہینڈ جیسی نے فیملی لائف کبھی بنا ہی نہیں پائی، بہت ساری کوششوں کے باوجود یہ کبھی اپنی فیملی بنا ہی نہیں پائی. تو یہ اس کو مس کرتی ہے کہ کس طرح سے یہ فیملی کتنی خوبصورت ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ. اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ وہاں پہ وہ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں اور وہ مل کے رہتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اور لیٹر آن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ دوبارہ بالکل اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی جانے والی ہے، تو یہ بلائنڈ سینٹر میں چلی جاتی ہے بنا کسی کو بتائے. اس دوران ایک اور خاص شخص کی انٹری ہوتی ہے جس کو میٹ لاک کہتے ہیں، اور میٹ لاک اور جیسی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن وہ میٹ لاک کیا ہوتا ہے؟ میٹ لاک کچھ عرصے پہلے اپنی بیوی کو کھو چکا ہوتا ہے، جن کی لو میرج ہوتی ہے آپس میں، اور وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کو لگتا ہوتا ہے کہ میری زندگی ختم ہوگی اس کے بعد، اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کسی شخص کی. لیکن جب جیسی اس کو ملتی ہے تو اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ابھی بھی لائف میں موو آن کر سکتا ہوں. تو یہاں سے ہمیں دوسرا لیسن ملتا ہے کہ زندگی میں آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میری زندگی اینڈ ہو گیا، یہ دی اینڈ. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہاں سے جب ہم دیکھو تو اس مردہ جو ہمارے مومنٹس آف لائف ہوتے ہیں وہاں سے زندگی کے نئے پودے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. کتاب ضرور پڑھیے گا ہوم بیفور ڈارک سوزن وگز کی، اور آپ کے جو ریمارکس ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا ایکسٹریکٹ کیا ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.